قابل سب احترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام بسلسلہ تکمیل درس بخاری و دستار فضیلت کانفرنس اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت ہی ہے ساڈے مذہب اسلام کے اندر ساری مذہبی کتاب قرآن مجید کے اندر جتنے مسائل جتنے احکام بیان فرمائے، نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، قربانی کا مسئلہ ہے، جہاد کا مسئلہ ہے، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، پہلیاں قوموں کے حالات، فرما بردار قوموں کے حالات، نافرمان قوموں کے حالات، جنت اور جہنم کی تقسیم، پھر اس کی تفصیل، جتنے مسائل اور احکام بیان فرمائے قرآن کریم کے اندر، سب تو زیادہ بنیادی مرکزی اصولی مسئلہ وہ ہے مسئلہ توحید۔ بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہزار احادیث اس کے اندر درج فرمائے نے۔ علماء حضرات پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والے علماء فضلاء پڑھ رہے ہیں، یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ سب تو آخری حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، اس کے اندر بھی مسئلہ توحید کا معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسلمانوں کی زندگی، جو کوئی انسان مسلمان دنیا کے اس جہان کے اندر آیا، اس کی ابتدا بھی مسئلہ توحید۔ کیا حکم ہے شریعت کا؟ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان کے اندر سجے کان کے پڑھو، بولے بولے آزان، دوسرے کان میں آزان کے اندر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، مسئلہ توحید ہے۔ اس انسان کی زندگی 5 سال ہوئے، 50 سال ہوئے، 100 سال ہوئے، تھوڑی ہوئے، زیادہ ہوئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت دیکھو گے انسان قریب الموت ہے، حالات آثار اس کے زندگی والے نظر نہیں آ رہے، تو فرمایا لَكِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا الَٰهَ، اس قریب الوفات انسان کے قریب بیٹھ کے اس کو تلقین کس چیز کی کرنی ہے؟ بولے بولے لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے؟ توحید۔ کلمے کی ابتدا توحید ہے، آزان کی ابتدا توحید ہے۔ انسان دنیا کی زندگی کے اندر آیا، اس کی ابتدا کے اندر اس تک پیغام پہنچانا ہے توحید ہو۔ پھر انسان عاقل ہو گیا، بالغ ہو گیا، سیانا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، تو پھر نماز پڑھنا اس سے ضروری ہو گیا۔ نماز کی ابتدا کے اندر پھر یہ مسئلہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ مسلمان آدمی نے وضو کیتا ہے، کپڑے صاف استعمال کر لے، آ گیا اللہ کریم دے گھر کے اندر، تکبیر پڑھتا ہے، جاتے اللہ
دنیا کائنات کے اندر بڑیاں بڑیاں ہستیاں نے، بڑیاں بڑیاں چیزاں نے، مگر میں یہ دیکھے توجہ کی تھی، میں نے دنیا کائنات کے اندر اس وقت اپنے اللہ تو بڑی کوئی ذات نظر نہیں آئی۔ اللہ اکبر، ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا نمازی انسان، ابتدا نکلائے کرتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا تیری ذات عیبہ تو پاک ہے، کمزوریاں تو پاک ہے، کھامن تو پاک ہے، پیمن تو پاک ہے، سومن تو پاک ہے، بھلن تو پاک ہے، آجیاں تو پاک ہے، کمزوریاں تو پاک ہے، بے بسی تو پاک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، میرے اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے۔ دنیا کائنات کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس دیاں اتنیاں تعریفاں کریں تو سنو ڈھوگو بنجن و بحمدک، میرے اللہ کل کائنات کا نظام چلانا بڑھانا، یہ ساریاں تعریفاں میرے اللہ جی تو انہوں ڈھک دیا نے، تو آنے تو علاوہ کسی دی تعریف کسی نے ڈھک دی میں۔ جو مجھے پڑھیا اس نے نماز دن در شروع کی تے پورے قرآن کریم 30 سپارے دن در کی تفسیر موجود ہے۔ نماز دن در اقرار کر دے انسان و تبارک اسمک، اللہ برکت تے نا دن در سورہ رحمان دن در پھر مسئلہ سمجھایا برکتاں دے والی اللہ کریم دی ذات ہے، یعنی قرآن کریم تے بہت بڑا سمندر ہے، مگر یہ مسلمان آج بھی صرف اپنے نماز نو صحیح سمجھ کے پڑھ لے، معنی مفہوم اس کو پتہ چل جائے، انسان دی عقیدے دی اصلاح ہو سکتی، اس دے عمل دی اصلاح ہو سکتی، اس دی سوچ اور فکر درست ہو سکتی۔ جس وقت سبحان بھی تیری صفت ہے، و بحمدک بھی تیری صفت ہے، و تبارک اسمک بھی تیری صفت ہے، و تعالی جدک بھی تیری صفت اور شان ہے، تب پھر کیوں نہ میں خلاصہ بیان کرا تواڈے سامنے بھلا جو کچھ پڑھیا اس نے نماز کے اندر، اس کی تشریح ہے قرآن پاک کے اندر، اس کی تشریح ہے حدیث پاک کے اندر۔ اللہ کریم نے جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا،
میرے اللہ کریم کی ساڑھے ہو گیا انسان نے پیدا کر دی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، انسان نے پیدا کرنے اندر جو حکمت ہے وہ میں اللہ جانتا تسی نہیں جانتے۔ تو آڈا خیال ہوئے برائیاں دی طرف باطل دی طرف میں اللہ کریم دی حکمت دی نگاہ انسان دیا خوبیاں دی اچھائیاں دی طرف تو آڈی توجہ ہوئے کفر دی طرف تلیازہ مقابلے دے اندر حق بھی تا ہے نا اسلام بھی تا ہے نا تیجی نمرود ہے اس دے مقابلے دے اندر حق بیان کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، یہ فرعون ہے باطل تے اس دے مقابلے حق بیان کرنے والا حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، یہ باطل تے ابو جہل موجود ہے اس دے مقابلے حق بیان کرنے والا سیدنا صدیق اکبر بھی تے موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، او انسانوں او فرشتوں انسان نے پیدا کرنے دے اندر کیا حکمت ہے میں اللہ کریم بہتر جانتا تسی نہیں جانتے۔ پھر اللہ کریم نے مسئلہ سمجھانا واسطے فرمایا فلاں فلاں چیزوں دے نام سبق پڑھ لو یاد کر لو پکا کے میرے سبق سنانا بھی ہے۔ نمبر آ گیا فرشتے دے سبق پڑھن پکاون دا، پھر نمبر آ گیا سبق سناون دا۔ اللہ کریم نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ فرشتوں سناؤ سبق یاد کر لیا نہیں؟ فرشتے اقرار کر دے اللہ کریم سبحانک لا علم لنا، یا اللہ کریم ساڑھے کو تو سبق کر نہیں سکیا۔ فرمایا یا آدم علیہ السلام تسی نے دے استاد بن جاؤ انبئہم باسمائہم، او سبق جو فرشتے نہیں پکا سکے حضرت آدم علیہ السلام استاد بن کے فرشتے کو سبق پکوایا۔ فرشتے بھی اقرار کرتے ہیں میرے اللہ کریم سبحانک لا علم لنا، نمازی آدمی نماز دن در اللہ دی توحید دا اقرار کرے، فرشتے بھی انسان دی تعلیم اور قابلیت دی سامنے اللہ دی توحید دا اقرار کرتے ہوئے۔ اس واسطے اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر بارہا ارشاد فرمایا سبحانہ و تعالی ما یشرکون، او اللہ دی ذات پاک ہے، اللہ دی ذات سبحانہ و تعالی، اللہ دی ذات پاک ہے شریکتوں عیبتوں کمزوریتوں وتعالی، اللہ دی ذات بہت بلند ہے اما یشرکون، جنہ جنہ ہستیوں لوگوں نے اللہ دا شریک سمجھ لیا، یہ شریک بنان دے کامل ترین لوگوں دی نہ سمجھی اور بے وقوفی ہے، تو مسئلہ سمجھایا سبحانہ و تعالی ما یصفون۔ انسان دنیا کے اندر آیا تے پہلا سبق ملیا توحید واللہ، نماز شروع کی تھی پہلا سبق ہو رہا توحید واللہ، اسی طریقے رکوع کے اندر چلا گیا نمازی آدمی اس جگہ تے بھی اقرار کرتا ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے رب میرا جو بڑیاں عظمتاں والا ہے بڑیاں شاناں والا ہے۔
میری پیشانی زمین کے آ پہنچی، میرا وہ اللہ جس کے سامنے میں ہاتھ بن کے کھڑا رہا، میرا وہ اللہ جس کے سامنے میں جھک گیا، میرا وہ اللہ جس کے سامنے میں سجدہ کر رہا، سبحانہ و تعالی، میرا وہ اللہ عیبت تو پاک ہے، کمزوریاں تو پاک ہے، کسی دے سامنے جھکن تو پاک ہے، کسی دے سامنے سجدے کرن تو پاک ہے، میں جھک جاواں تے میری طرف عبادت بن دی، میں سجدہ کراں تے میرے حصے دی عبادت بن دی، میں جھکنا بھی اللہ دے سامنے تے سجدے بھی اللہ دے سامنے کرنے، اس واسطے نماز اقرار کرتا ہے میرے اللہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ انسان جتنا نیمہ ہوئے جھک ہوئے رب دے سامنے جھکے، اس کی طرف وہ عبادت بن گئی، کمزوری بن گئی، اللہ تعالیٰ کسی دے سامنے جھکن تو پاک ہے۔ اور سب تو انتہا درجے دی اعلیٰ درجے دی عبادت ہے کہ مسلمان آدمی کی پیشانی رب تعالیٰ کے سامنے جھکے، سجدے کی حالت اندر جتنا انسان مسلمان اپنے رب تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اس کو زیادہ ہو رب تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہو سکتی۔ ایک باری طرف حوصلہ افزائی ورنہ اکثر روزانہ 5 منٹ کے بعد ختم ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا کہ باقی مسائل بھی قرآن پاک میں اندر، باقی آداب بھی قرآن پاک میں اندر، مگر غور فکر نال پڑھتے ویسو نماز نو، غور فکر نال پڑھتے ویسو میری کتاب قرآن پاک نو، کہ تانوں مسئلہ سمجھ آنا ہے کہ سب تو زیادہ جو مسئلہ بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر یا نماز کے اندر، وہ مسئلہ توحید بیان فرمایا۔ نماز کی صورت کے اندر باقی انبیاء کرام دی تسبیحات بھی، انہاں دے وظیفے بھی، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر پریشان نہ ہو، تھوڑا وقت تواڈی قوم تے میرا عذاب آنا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا جو اللہ دی عذاب آ جائے صبح یا شام آمن تو پہلے میں کہ نہ پڑھا تو بس کر لاں، چلتے چلتے گھر میں باہر نکلے، اگے جا کے دریا کا سفر آ گیا، کشتی کا سفر آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس ضرورت کے مطابق کشتی کے سوار ہو گئے، کشتی پانی کے اندر چکر آنا شروع ہو گئے، لوگ آتے معاملہ کی بڑھ گیا، لہذا نہیں کرو، ہو سکتا ہے کشتی کے اندر کوئی ایسا مسافر سواری سوار ہو گئی جو اپنی مالک کی اجازت تو بغیر آ گیا، لہذا قرآن دازی کی تھی ونجے اس بندے کو قرآن دازی دی ذریعے کشتی جو باہر سکا ونجے، ورنہ سارے مسافران دے ڈوبن دا مسئلہ بن رہے ہیں۔ قرآن دازی کی تھی گئی، نا سامنے آیا حضرت یونس علیہ السلام دا، لوگ دیکھیں کہ بندہ ایک بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، ایک بندہ کس طرح کے مالک کی اجازت تو بغیر آ سکتا ہے۔ ایک دفعہ قرآن نازل ہوئی، نہ نکلیا یونس علیہ السلام دا، دوبارہ قرآن نازل ہوئی، پھر نہ نکلیا یونس علیہ السلام دا، تیسری مرتبہ قرآن نازل ہوئی، پھر بھی نہ نکلیا یونس علیہ السلام دا۔ یار معاملہ ہی ہے، اس بندے کو پانی اندر سٹن تے دل نہیں کرتا، کہ شکل تے صورت کا تقاضا ہے کہ سنبھالن دی چیز ہے، مگر معاملہ ہی ہے کہ بار بار قرآن نازل کے ذریعے اس کا نام نکل رہا، لہذا سارے بندے کو کس طریقے ڈبایا جائے، لہذا چلے سے بندے کو سٹ دیو جدے نام کا قرآن نکلیا۔ اللہ کریم نے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ کشتی والے نے حضرت یونس علیہ السلام کو پکڑ کے دریا کے اندر سٹ دیتا ہے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ایک مچھلی بہت بڑے دریا پانی جو نکلی، اس نے یونس علیہ السلام کو اپنے منہ اور پیٹ کے اندر پا لیا۔ اللہ کریم نے فرمایا خیال کر لو مچھلی میرا پیغمبر ہے، میری امانت ہے، میری امانت کے اندر خیانت نہ کریں، اس کو لقمہ بنا لے اپنے پیٹ کے اندر، مگر اپنی غذا اور خوراک نہیں بنانا۔
تو بچ بنیا اللہ کریم نے نمی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں قرآن کریم نے بیان فرمایا فنادا فی الظلمات حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیرے کے اندر اپنے اللہ کریم کو بلایا پکاریا رات دا اندھیرا پانی دا اندھیرا مچھلی کے پیٹ دا اندھیرا ان ترائے اندھیرے کے اندر فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان ترائے اندھیرے کے اندر یونس علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پکاریا اللہ کریم نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم حضرت یونس پیارے نے میں پکاریا میں اللہ کریم نے اپنی دعا سنی بھی صحیح انہوں نے قبول بھی کر لیا ونجیناہ من الغم حضرت یونس علیہ السلام کو پریشانی کو نجات عطا فرمائی جس وقت انہوں نے تسبیح پڑھنا لا الہ الا انت سبحانک کا وظیفہ پڑھنا اتنا کارآمد اور مفید ثابت ہویا اللہ کریم نے فرمایا انہاں لفظ کی برکت ہے اس توحید کی برکت ہے انہاں الفاظ کی برکت ہے حضرت یونس علیہ السلام پڑھتے گئے اللہ کریم نے فرمایا فاستجبنا له میں اللہ کریم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمایا یا اللہ تو تیرے پیارے اسی تے گناہگار نہیں اپنے پیارے نال تہاڈا پیار وکھرا ہوندا ہے ساڈی اللہ سندا نہیں کہ نہ پیارے نہیں موڑدا نہیں یعنی رد نہیں کردا اللہ ضرور قبول کردا ہے لوگاں دا محاورہ ہے اللہ کریم نے قرآن کریم میں اندر ارشاد فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم او لہذا ذہن جو ایک حالت میں دور کر دیو جو اللہ کریم صرف اپنے پیارے بھی سنتے یا قبول کر دیں میں اللہ کریم کا قانون ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کوئی بھی صاحب ایمان بندہ ہوئے اور جس وقت اپنی حاجت اور ضرورت کے اندر اپنی مشکل اور پریشانی کے اندر مینوں پکارے میرا وعدہ ہے کہ میں اللہ اپنے پیارے دی سنتا تے گناہگار دی بھی سن لیتا قبول میں اللہ اپنی مرضی نہ کرتا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ایو مسئلہ لا الہ الا انت سبحانک قرآن پاک کے اندر بار بار اس لفظ کی تشریح فرمائی حدیث پاک کے اندر اسی کی تشریح اور اس کا خلاصہ تمہارے سامنے حضرت شیخ الحدیث مدظر العالی بیان فرمائے سے وقت میرا ختم ہو گیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم